جو دن ہے یہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا دن ہے۔ یہ آج کل ایک عجیب رواج چل پڑا ہے، اس کے دن کوئی عید غدیر منا رہا ہے۔ پہلی بات سنیوں میں نہیں ہے، یہ رافضیوں کا کام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک نے جو فرمایا نا من کنت مولا ہو فہذانی المولا، اسے حضرت علی کو خلافت دے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر انسان کے اندر حلالی خون ہو اور بندہ اس حدیث کو پورا پڑھ لے تو یہ کبھی مفہوم نہیں ثابت ہوتا۔ وجہ یہ ہے اگر یہ خلافت دینی تھی تو نبی پاک حج کے خطبے میں دیتے جہاں سارے جمع تھے۔ جب سارے چلے گئے غدیر خم کے مقام پر صرف مدینے والے اور یمن والے رہ گئے، پتہ نہیں وہ 2000 بندہ تھا یا 3000، وہاں 1.25 لاکھ تھا، 1.25 لاکھ کے سامنے نبی خلافت دیتے، سب کو پتہ چلتا۔ سمجھ آ رہی نا میری بات کی؟ یہ 2-3 ہزار بندے کے سامنے نبی پاک نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ کو اتنی عقل بھی نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پتہ چلا یہ معاملہ خلافت کا نہیں ہے۔ حدیث بتاتی ہے معاملہ یہ تھا، سب سنیے معاملہ۔ یمن وہاں پر 2 راستے تھے، ادھر یمن کو راستہ جاتا ہے اور ادھر مدینے کو جاتا ہے۔ اب یمن والوں نے جب اجازت لینا چاہی نا تو ایک بندے نے حضرت علی کے خلاف کو شکایات نبی پاک کی بارگاہ میں لگائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس کے سارے سوالات سنے، جواب دینے کے بعد پتہ کیا فرمایا؟ تاکہ یہ مزید اس کی وجہ سے کوئی اور لوگ اس کی پارٹی میں نہ آ جائیں، آپ نے یوں ہاتھ اٹھایا، فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا ترجمہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے مرنا ہے قبر میں سائیاں منہ بھی کھڑا، میں صحیح ترجمہ کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگوں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے۔ بس صرف اس کا یہ مطلب ہے۔ آپ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد ولایت بھی ہے خلافت بھی ہے، تو میں نے کہا پہلی بات یہ ہے اگر تم کہتی ہو کہ نبی پاک نے آج ولایت کا اعلان کیا ہے غدیر خم کے مقام پر، تو کیا میرا سوال یہ ہے میرے مولا علی پہلے ولی نہیں تھے؟ کیا پہلے ولایت نہیں تھی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اے جملے نو ذرا سنیا جی، اور اے سنی بول سکتا گوڈے چھاڑو کاکا سیدھا ہو کے بہ ذرا اے جملہ سنیا جی۔ ایک ہوتا ہے اے جملے کا لطف آپ پہ لینا، میں دوبارہ نہیں بولنا نہ میں تمہیں کہنا ہے۔ میں نے کہا تو کہنا کہ آج ولی بنے نے چل پرے، ایک ہوندا کہ بندہ جم دیا ولی ہے،